بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ ہم انگلش میں بک 1 پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی۔ اس کا تفصیلی تعارف میں نے کروا دیا تھا کہ ایک بوڑھے شخص کی کہانی ہے اور نیریٹر اس کا اپنا بیٹا ہے جو رائٹر بھی ہے، جیس اسٹوارٹ۔ وہ اپنے باپ کے عزم، محنت اور اپنے زمین سے پیار کی داستان سناتا ہے کہ کس طرح بڑھاپے کے باوجود، 70 سال کی عمر کے باوجود، ڈاکٹروں کے مسلسل روکنے کے باوجود اس نے محنت کی اور اس عمر میں بہت بلندی پر جا کر 6 کنال کے قریب 3/4 آف این ایکڑ رقبہ جڑی بوٹیوں سے، درختوں سے صاف کیا، وہاں فصل کاشت کی۔ اور آج جب جیس اس کا بیٹا اس سے ملنے آیا انتہائی گرمی میں، تو اس کو دکھانے کے لیے اوپر لے جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی اچیومنٹ کا تذکرہ کروں۔ اس بزرگ کو اپنی زمین سے عشق ہے، اپنی محنت سے پیار ہے اور ماضی کی یادیں وہ دہرا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ اپنے دادا نانا کی عمر کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ذرا دیکھیں، وہ ہمیشہ اپنی جوانی کے کارنامے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ان کی یہ باتیں جو وہ بار بار آنے والوں کو سنا رہے ہوتے ہیں سنیں، اس سے ان کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہی حال اس کا ہے، اس بزرگ کا، چونکہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو اس کا وہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج جب جیس آیا ہے تو درجہ حرارت کافی زیادہ ہے، تو اس کے باوجود وہ دوپہر میں ہی جیس کو لے کے جا رہا ہے اوپر کی جانب۔ بیٹے نے ہلکا سا تو یہ کہا کہ ابا جی اتنی گرمی ہے کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے اوپر، لیکن احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ جب ابا جی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو چاہے 97 ڈگری سائے میں درجہ حرارت ہو یا 0 سے بھی 16 درجے نیچے ہو، یعنی انتہائی زیادہ سردی ہو یا انتہائی زیادہ گرمی ہو، وہ کام کر کے ہی رہتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو آئیے بچوں، ہم پھر سے سبق پڑھتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 11 ہے۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا مڈ میں ہم پہنچ گئے تھے، تو اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سڈنلی ہی اسٹاپڈ ایٹ دا ایج آف دا میڈو۔ اب وہ پاسچر اور میڈو کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ ہے، اس پر چلتے جا رہے ہیں۔ بیٹا پیچھے پیچھے ہے، باپ آگے آگے ہے۔ تو چلتے چلتے اچانک ابا جی اس چراگاہ کے کنارے پر رک گئے۔ ایج، برنک، کنارہ، اس پر رک گئے۔ took his pocket knife from his pocket، اور اپنی جیب سے اپنا چھوٹا چاقو نکالا۔ یہ وہ چاقو ہوتا ہے جو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور عام طور پر نیل کٹر کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا and cut a wisp of alfalfa۔ یہاں دیہاتی لوگوں کو تو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے، جو بچے زمیندارہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شہریوں کے لیے مشکل ہوگا۔ پہلے آپ الفا سن لیں ذرا اس کی تفصیل۔ تو یہ چارے کا کام کرتا ہے، ایک طرح کی گھاس سی ہوتی ہے، تو اس کو برسیم، برسن یا لوسن کہہ لیتے ہیں۔ آج کل بھی یہ لوسن تھوڑا سا موجود ہوگا، اپریل میں بھی۔ اس کے جامنو رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور جو برسیم ہے وہ پائپی قسم کا اس کا سٹیم ہوتا ہے، اس کے پھول ذرا وائٹس سے ہوتے ہیں۔ تو یہ الفا ہے۔ وسپ دراصل آپ جب چارہ کاٹیں تو دائیں ہاتھ سے درانتی چلا رہے ہوں تو بائیں ہاتھ میں جو تھوڑے سے تنکے اکٹھے آ جائیں گے، یعنی مٹھی بھر۔ تو وسپ کا کیا معنی ہوگا؟ ہینڈ فل، سٹریک، ٹفٹ، گچھا۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں ہم۔ اس نے چاقو نکالا اینڈ کٹ وسپ آف الفا، اور لوسن کا ایک گچھا سا کاٹا، مٹھی بھر لوسن کاٹا۔ He held it up between him and the sun۔ تو پھر اس مٹھی بھر لوسن کو اس نے اپنے اور سورج کے درمیان اوپر کیا۔ Look at this, Jess, he bragged۔ brag، شیخی بگھارنا، boast، BOAST، یعنی فخریہ انداز سے کہنا۔ اس کو مان ہے، بڑا فخر ہے اپنی فصل پر۔ تو اس نے شیخی بگھارنے کے انداز سے، فخری انداز سے کہا، جیس یہ دیکھو، Did you ever see better alfalfa
grow out of the earth, کیا تم نے کبھی اس سے بہتر لوسن زمین سے نکلتے ہوئے زمین سے اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی اپنی فصل کی تعریف وہ چاہ رہا ہے کہ ستائش کی جائے. یہ آگے سے کہتا ہے It is the best looking hay I have ever seen any place, I said. میں نے کہا ہے گھاس کو کہتے ہیں، خاص کر سوکھی ہوئی گھاس کو، لیکن یہاں مراد وہی چارہ ہے، گھاس ہے. تو it is the best looking hay I have ever seen any place. تو میں نے اس سے بہتر گھاس کہیں بھی نہیں دیکھی، کسی بھی جگہ اس سے بہتر گھاس میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے کہا I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. پھر ایک بار دیہاتی علاقے کے بچے جانتے ہیں کہ نہر کے قریب، دریائی علاقے کے قریب جو زمینیں ہوتی ہیں وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہیں. دریا میں تو یہ ڈیلٹائی زمینیں ہوتی ہیں. تو باٹم یہاں ناؤن ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ لو لائنگ ایریاز، نشیبی علاقے. لٹل سینڈی ریور دیکھ رہے ہوں گے آپ، کیپٹل میں سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو چھوٹے ریتلے دریائی نشیبی علاقے. آپ لٹل سینڈی ریور کو لٹل سینڈی ریور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باٹمز کا معنی ضرور نشیبی علاقے کرنا ہوگا. تو جیس کہنے لگا کہ میں نے اس سے بہتر لوسن کبھی چھوٹے دریائی ریتلے نشیبی علاقوں میں بھی اگتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ابا جی پھر اپنی وہی شیخی کنٹینیو کیے جا رہے ہیں، چلتے بھی جا رہے ہیں اور میموریز بھی وہ ری لیو کرنا چاہ رہا ہے، دوبارہ سے ان یادوں میں جا رہا ہے. تو اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے when I bought this little farm، جب میں نے یہ چھوٹا سا کھیت یہاں خریدا تھا نا، everybody around here said، تو یہاں اڑوس پڑوس کے ارد گرد کے تمام لوگ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا I would end up، کہ میں ختم ہو جاؤں گا with my family، اپنے خاندان سمیت at the country poor farm. کنٹری کا معنی ملک بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کنٹری دیہاتی علاقہ، رورل ایریا، ولیج ایریا. تو جب میں نے یہ کھیت خریدا تھا اس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی. تو ارد گرد کے کھیتی باڑی کرنے والے کسان اور زمیندار کہنے لگے کہ میں یہاں اپنے خاندان سمیت خود بھی ختم ہو جاؤں گا، خاندان کو بھی مروا لوں گا. if I try to make a living here، لیونگ کا یہاں معنی روزی ہے، رہائش نہ ترجمہ کر لینا. اگر میں نے یہاں روزی بنانے کی، اپنی روزی کمانے کی کوشش کی تو ناکام ہو جاؤں گا اور اپنے خاندان سمیت یہاں تباہ ہو جاؤں گا. ہی بریگڈ اگین، ابا جی نے ایک بار پھر شیخی بگھارتے ہوئے کہا، پھر بوسٹنگ کی. It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. تو بیٹے مجھے 30 سال لگے. It took me، مجھے لگے 30 years، 30 سال to improve، بہتر بنانے کے لیے these old worn out acres، acres fields، worn out پور قسم کے، کراشٹ قسم کے، خستہ حال، ان کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی. مثلا جیسے کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کسان کہیں جا کے کلر یا سیم زدہ زمین خرید لے تو دوسروں نے تو اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ زمین کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی جب میں نے خریدی تھی. تو مجھے ان گھسے پٹے خستہ حال کھیتوں کو بنانے میں اور ٹو میک دیم ڈو دس، ان سے اتنی اچھی فصل لینے میں 30 سال لگ گئے. پھر وہی بات کیے جا رہا ہے. پھر تھوڑا سا اور چلے. I like these woods Jess، my father said، میرے ابا جی کہنے لگے جیس مجھے یہ جنگلات بہت پسند ہیں. وڈ کی جمع نہیں ہوتی، اگر وڈز کر دیں تو مطلب فارسٹ ہو جاتا ہے. جیس مجھے یہ جنگل بہت پسند ہے. Remember when we used to come here to hunt for squirrels؟ بچوں یہ جو لفظ ہے squirrel یا squirrel، اس کا تلفظ دونوں طرح سے درست ہے. معنی ہے گلہری. تو اس سے پوچھ رہا ہے یہ سوالیہ جملہ ہے، کہیں حکمیہ نہ سمجھ لینا. یعنی ریممبر کا معنی یاد کرو نہیں کر لینا، اس کا معنی ہوگا ڈو یو ریممبر، چونکہ آخر پر دیکھیں نا کویسچن مارک آیا ہوا ہے. تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا. اسپوکن انگلش ہے، ہمیں اس لیے اس کا ترجمہ اپنے انداز سے کرنا پڑے گا. ریممبر وین وی یوز ٹو کم ہیئر. اور یہ جو لفظ ہے ہیئر ہوتا ہے، ہیئر نہیں ہوتا. یہاں HEAR سننا اور HERE
یہاں والا دونوں کا تلفظ ہیئر ہے، اور HARE خرگوش والا اور HAIR بال وہ ہیئر ہوتے ہیں، یہ دونوں ہیئر ہیں۔ تو یاد ہے جب ہم یہاں آیا کرتے تھے ٹو ہنٹ فار اسکویرلز، گلہریوں کا شکار کرنے کے لیے۔ ریمبر وین وی سیٹ بینیتھ دیز ہکریز، ہکری یہ امریکن اخروٹ ہے، اخروٹ کے پودے کا نام ہے ہکریز، بینیتھ نیچے۔ یاد ہے تمہیں جب ہم ان اخروٹوں کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اینڈ دا اسکویرلز تھرو گرین ہکری شیلز ڈاؤن ایٹ اس، اور اوپر سے گلہریاں ہم پر اخروٹوں کے سبز خول پھینکا کرتی تھیں۔ تو گلہریاں وہ جو ان کا فروٹ ہوتا ہے ان کو نصف کھا کر ان سے نیچے گر جایا کرتا تھا۔ تو بابا جی یاد دلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یاد ہے کہ جب وہ گلہریاں ہم سے اوپر میں شیل خول اوپر سے وہ خول پھینکا کرتی تھیں۔ The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe. The morning wind صبح کی تیز ہوا، وائنڈ ہو تو اس کا معنی گھڑی کو چابی دینا یا بل کھاتے ہوئے جانا، ونڈ ہو تو اس کا معنی ہوا ہے، سپیلنگ ایک ہی رہتے ہیں۔ بریک آف دا ڈے دن طلوع ہوتے وقت، ان اگست اگست کے مہینے میں، بریتھ سانس لینا، ای آ جائے اینڈ پہ تو دال پڑا جاتا ہے، TH کے بعد ای آئے تو دال، اور اگر ای نہ آئے تو تھے۔ تو برید لیٹی ہوئی ساؤنڈ ہے، لمبی ساؤنڈ ہوگی سانس لینا، اگر ای کاٹ دیں تو پھر بریتھ پڑیں گے، پھر اس کا معنی سانس ہو جائے گا۔ تو دا مارننگ ونڈ جسٹ ایٹ دا بریک آف دا ڈے ان اگست واز سو گڈ ٹو بریتھ، تو اگست کے مہینے میں صبح صبح کی ہوا، دن طلوع ہوتے وقت کی ہوا سانس لینے میں کتنی بھلی لگا کرتی تھی۔ آئی کانٹ فارگیٹ دوز ڈیز، مجھے وہ دن نہیں بھولتے، میں یہ دن فراموش نہیں کر سکتا۔ اینڈ ان اکتوبر وین دا ریبٹس ور رائپ، اور اکتوبر کے مہینے میں جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے، دیکھ لیں انگریزی رائپ کا معنی پکنا ہے، تو یہاں بڑے ہو جانا یعنی شکار کے قابل ہو جاتے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب خرگوش بڑے ہو جاتے تھے، اینڈ دا فراسٹ سیڈ کم، اور فراسٹ کوہر، سردی، چل، کولڈ، جاڑا، اور جب سردی آ چکتی تھی، اینڈ دا ہکری لیوز ہیڈ ٹرنڈ یلو، موسم خزاں کا آغاز ہونے والا ہے، اور ہکری کے درختوں کے، اخروٹوں کے درختوں کے پتے زرد ہو چکتے تھے، ٹرنڈ ہو جاتے تھے۔ اینڈ وین دا اکتوبر ونڈز بلو، اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی تھیں، دے رسڈ دا بگ لیوز فرام دا ٹریز، تو وہ درختوں کے بڑے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی تھی۔ رسل، رسل پڑھنا ہے، ٹی سائلنٹ ہے، سویش جیسے ٹچ کر کے چھو کے فصل میں سے گزریں، یا آپ بچوں ریشمی کپڑا ہو، لہنگا ہو، یا کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں تو چلیں، تو وہ جو آواز آتی ہے وہ رسلنگ ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ تو یاد ہے تمہیں کہ جب اکتوبر کے مہینے میں ہوائیں چلتی تھیں اور وہ درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی تھی، اینڈ they fell like yellow rain drops to the ground، اور وہ ٹپ ٹپ کرتے ہوئے زمین پر زرد رنگ کے بارش کے قطروں کی طرح گرا کرتے تھے۔ یہ پتوں کی بات کر رہا۔ ریمبر، یاد ہے نا تمہیں، he said looking at me with his pale blue eyes، ابا جی بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی پیلی نیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ داد طلب نگاہوں سے، کہ the old man wants to be given appreciation، تو انہوں نے اپنی پیلی نیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یاد ہے تمہیں، however hounds rags and scout would make the rabbit circle، یہ شکار سے بھی مزہ لیتا ہے۔ یاد ہے جب ہمارے شکاری کتے، ہاؤنڈز ہنٹنگ ڈاگز، ان کے نام رکھے ہوئے، ریگز اینڈ اسکاؤٹ، جیسے ہم کالو، موتی وغیرہ کہہ لیں، تو یاد ہے تمہیں کس طرح سے ہمارے شکاری کتے ریگز اینڈ اسکاؤٹ وڈ میک دا ریبٹ سرکل، خرگوشوں کو چکر لگوایا کرتے تھے۔ خرگوش بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے تو چکر کاٹتے تھے، تو ابا جی کو مزہ آتا ہے۔ دیز ور گڈ ڈیز جیس، یہ بڑے اچھے دن تھے۔ دیٹ از وائی آئی ریمبر دس ماؤنٹین، یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ تو بچوں، جس چیز سے یادیں وابستہ ہوں وہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے،
آپ ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ اپنے بزرگوں کی طرف جائیں تو اپنا پرانا دیہاتی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. جو کہتے ہیں کہ میں یہی ٹھیک ہوں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں انہوں نے اپنی جوانی گزاری ہوتی ہے اور اس سے بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بچوں یہ پیج ختم ہوا، ہم نیکسٹ پیج پہ آ رہے ہیں، پیج 12 پر. اب اس پر جیس کہتا ہے Is that what you wanted to show me? I asked. میں نے پوچھا ابا جی کیا یہی کچھ آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے؟ اچھا ابا جی تو کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سمجھے کہ کہیں یہ جیسے یہی نہ سمجھ لے تو کہنے لگے او نو نو ہی سیڈ. وہ کہنے لگے نہیں بھی نہیں. As he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. کچھ لفظ ذرا مشکل آ رہے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیں. بلف عمودی چٹان، کلف سٹیپ راک. بلف کا پھر معنی دیکھ لیں، یہاں ناؤن ہے اور معنی ہے عمودی چٹان. لفٹڈ جو اٹھتی تھی، ابرپٹلی سڈنلی اچانک، فرام دا فلیٹ ہموار زمین سے. یہ وہ ہموار زمین ہے جہاں آپ وہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں. اور کدھر کو اٹھتی تھی یہ پہاڑی؟ ٹورڈ دا اسکائی، آسمان کی جانب. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جملہ ذرا مشکل ہے اس لیے توجہ سے. تو ابا جی کہنے لگے نہیں بھی نہیں. He said as he began to climb، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا. The second bluff، دوسری عمودی چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا. That جو lifted abruptly from the flat toward the sky، جو اس چپٹی زمین سے، میدانی زمین سے، ہموار زمین سے اچانک اوپر آسمان کی طرف اٹھتی تھی. یعنی پہاڑی سلوپ میں نہیں تھی، ڈھلوان نہیں تھی، اچانک اوپر کو سیدھی اٹھتی تھی. The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. اس چیپٹر میں تلفظ کا مسئلہ بھی آئے گا تھوڑا سا. دا پائنس، سنوبر کے درخت، چیڑ کے درخت. اگر بچوں آپ نے کبھی مری یا آگے کوئی پہاڑی سفر کیے ہوں تو چیڑ کے درخت، سنوبر کے درخت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. سیدھے اٹھتے چلے جاتے ہیں، لمبا گول تنا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گول خود کیا گیا ہو. نیچے سے شاخیں ہر سال گرتی رہتی ہیں، اوپر جا کے بڑی پیاری سی چھتری بن جاتی ہے. تو یہ اوپر سنوبر کے درخت اگے ہوئے ہیں. تو جیس کہہ رہا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، دا پائنز آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین اباو اس، ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جو سنوبر کے درخت تھے، لوکڈ یوں دکھائی دیتے تھے، ایز آف دا فنگرز آف دیئر لانگ باؤز. باؤ پڑھنا اس کو، برانچیں، ٹویگز، TWIGS، ٹہنیاں. اب ٹہنیوں کو انگلیاں قرار دیا گیا ہے، ایک طرح سے موازنہ کیا جا رہا ہے. تو ان کے درختوں کی ٹہنیاں یوں سمجھ لیجئے جیسے ان کی انگلیاں تھیں. یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی لمبی لمبی شاخوں کی انگلیاں ور فنڈلنگ کھیل رہی ہوں، اٹخیلیاں کر رہی ہوں، چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں. فنڈل ہوتا ہے پیار سے چھیڑنا، جیسے چھوٹے بچے کو نہیں آپ گدگدی کرتے، گال پہ ہاتھ مار دیا، ہلکا سا چھیڑ دیا، تو اس کو فنڈلنگ کہتے ہیں. کیئرس، CARESS، ٹچ ود لو. دا سبسٹنس، مواد، مٹیریل، میٹر، آف اے وائٹ کلاؤڈ، سفید بادل. تو پہاڑی علاقوں میں بادل آپ کو پتہ نیچی سطح پر ہوتے ہیں، نظر بھی آ جاتے ہیں، آپ پہاڑوں میں گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو مصنف کہہ رہا ہے، جیس کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو سنوبر کے درختوں کی ٹہنیاں تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سفید بادل کے مواد کے ساتھ اٹخیلیاں کر رہی ہوں، چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں. واٹ ایور مائی فادر وانٹڈ می ٹو سی، واٹ ایور جو کچھ بھی. ایک بات تو پکی تھی کہ والد صاحب بڑے مشکل پسند ہیں، آسان کام وہ کرنے والے ہیں ہی نہیں. تو جیس کہہ رہا ہے واٹ ایور مائی فادر وانٹڈ می ٹو سی، جو کچھ بھی میرے ابا جی مجھے دکھانا چاہتے تھے، واز آن ٹاپ آف دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم، وہ میرے کھیت کے بلند ترین مقام پر، چوٹی پر ہی تھا، نزدیک نہیں کہیں ہونے لگا. اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابا جی مجھے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی زمینیں ہیں. اب یہ حیران بھی ہو رہا ہے، خود بتاتا ہے، کہتا ہے اینڈ ود دا ایکسیپشن آف دا لاسٹ 3 years،
एक्सेप्शन सिवाय, एक्सेप्ट से निकला है, एक्सक्लूडिंग कि इनके अलावा, पिछले 3 साल के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। हैड बीन, हैव बीन बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का। अगर आपने कहना हो क्या आप कभी मरी गए हैं, तो अंग्रेजी क्या होगी हैव यू एवर बीन टू मरी, यानी हो के आ भी गए हैं, इसको बीन कहते हैं। हैव यू एवर गॉन टू मरी नहीं कहते, गॉन का मना तो होगा सिर्फ गए ही हैं फिर वहां से आए नहीं। तो इसलिए मुसन्नफ कह रहा है कि पिछले 3 साल के अलावा आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं कई मरतबा इस मुकाम पर गया हुआ था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड। रगेड पढ़ना है, रागड नहीं पढ़ना। रगेड का मानना पथरीली, ऊंची नीची, खुरदरी, क्रैगी, CRAGGY, यानी जिसमें पहाड़ियां ऊंची नीची हों, उनमें कोने शोने भी निकले हुए हों। तो मुसन्नफ बता रहा है कि अब्बा जी मुझे अब खींचे जा रहे थे, मुझे अब समझ नहीं आ रही थी। बस पिछले 3 साल में मैं ऊपर नहीं गया था, पहले तो कई बार जाता रहा हूं, तो पिछले 3 साल के अलावा मैं इस खुरदरी जमीन के बुलंद मुकाम पर कई बार होके आया था। आई हैड सीन, और मुझे कोई गैर मामूली चीज नजर नहीं आई थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने ऊपर बहुत सारे जंगली फूलों का हुस्न देखा था। वाइल्ड खुदरो जो होते हैं ना, जंगली। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और कुछ मैंने पहाड़ी चट्टानें देखी थी। रॉक भी चट्टान और क्लिफ भी चट्टान। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, स्पीशीज किस्में, क्लास। हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की कई किस्में दिखी थी। और तो मुझे कोई चीज वहां गैर मामूली अनकॉमन नजर नहीं आई थी। आज अब्बा जी पता नहीं मुझे क्यों सीटे जा रहे थे। अच्छा, अब ये सीधी चट्टान पर चढ़ रहे हैं, तो अब जैस के दिन में एक और सवाल आया, तो उससे पूछ रहा है व्हाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट। अब्बा जी पहाड़ी पर जाने के लिए बुढ़ापे में मुश्किल हो रहा है, सीधी चट्टान को चढ़ना। ऊपर आ गया था ना इस पैरे की शुरू की लाइनों में कि ही बिगैन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ, सीधी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो उससे पूछ रहा है कि आप ये ऊपर जाने के लिए सीधा रास्ते क्यों ले रहे हैं। आयास, मैंने कहा लुक एट दीज अदर पाथ्स, दीगर रास्तों की तरफ देखें। पाथ रास्ते, पगडंडियां, इनको देखें। व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये रास्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। यानी आपको चाहिए ये था कि रिलैक्स्ड वे में इजी रास्ता लेते, वो चलो लंबा सही लेकिन बंदा आराम से तो चला जाता है, ये रास्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वो उसकी तफसील बता रहा है कि विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, विद इन अंदर, डिस्टेंस फासला, यार्ड्स गज, चंद गज के फासले के अंदर अंदर, सेवरल पास लेफ्ट द मेन पाथ, सेवरल कई, बड़े रास्ते से कई रास्ते छोटे छोटे निकलते थे। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और इस ढलवान के गिर्द चक्कर काटते हुए जाते थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ते थे। सीधा रास्ता छोटा होता है लेकिन मुश्किल होता है, और स्लोपी रास्ता ढलवान वाला लंबा है लेकिन आसान है, चढ़ना तो आसान हुआ। तो ये इसने पूछा कि अब्बा जी और रास्ते भी इधर बहुत सारे हैं, आप इतना मुश्किल रास्ता, सीधा रास्ता क्यों लेते हैं। तो जवाब देखें कितना खूबसूरत दे रहे हैं अब्बा जी। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड, मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। ये फिर पूछता है देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा फिर आप ये उमूदी ढलवान वाला रास्ता क्यों लेते हैं। बच्चों यहाँ रुक कर मैं 2 लफ्जों की जरा तशरीह करवाना चाहता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी में आपका स्लोप का माना भी ढलवान दिया होगा और स्टीप का माना भी ढलवान दिया हुआ होगा, लेकिन ये दोनों दरअसल एक दूसरे के उलट कह लें। बिल्कुल 90 का एंगल हो तो वो वर्टिकल या परपेंडिकुलर कहलाता है। स्लोप कैसे होता है, जैसे ये पुल नहीं होता नहर का ढलवान वाला, इसको स्लोप कहेंगे। और स्टीप क्या है, वो 90 डिग्री तो ना कहें लेकिन 80 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, यानी ढलवान नहीं, वो उमूदी ढलवान हो, इसको स्टीप कहेंगे। तो ये स्लोप के बिल्कुल बरक्स हो गया, इसलिए इसको तिरछी ना कहना, सीधी करना होगा। तो इससे पूछता है कि अब्बा जी रास्ते इतने सारे हैं, जब सारे उधर ही जाते हैं तो आपने ये स्टीप वन क्यों लिया, ये सीधी ढलवान वाला, उमूदी ढलवान वाला रास्ता क्यों लिया।
आई विल एक्सप्लेन लेटर। अब्बा जी जवाब देते हैं, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, इसकी वजाहत बाद में करूंगा। She spoke with half breaths, हाँपते हुए, गैस्पिंग, हाँपते हुए, नीम सांसों में, यानी सांसें फूल रही ना, तो उन्होंने हाँपते हुए जवाब दिया। चलते चलते he rested a minute to catch his second wind, दूसरी बार सांस लेने के लिए, जरा रुकता है मतलब कह नहीं देते साह लेना, तो दूसरी बार न्यू एनर्जी लेने के लिए अब्बा जी 1 मिनट के लिए रुके। While I managed to stand on the path by holding to a little sapling, जबकि मैंने भी बंदोबस्त कर लिया उसी रास्ते पर थोड़ा सा रुकने का, एक सैपलिंग को पकड़कर। होल्डिंग टू क्लच, पकड़ना, कैच। सैपलिंग जैसे पनीरी होती है, यंग ट्री, छोटा पौधा, यंग का हो ना छोटा, तो वो जो प्लांटलेट होता है, छोटे से पौधे को पकड़कर मैं भी रास्ते पर खड़ा हो गया। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि मेरे पाँव के लिए ये रास्ता उमूदी था। देखें, फिर स्टीप का माना मैं ढलवानी नहीं कर रहा हूँ, मैं उमूदी कर रहा हूँ, चूंकि रास्ता इतना सीधा था, उमूदी था कि मेरे पाँव टू होल्ड टिक ना सकते वहां, अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, अनलेस अगर ना, ब्रेस सहारा देना, सपोर्ट करना, तो मेरे पाँव वहां नहीं टिक सकते थे जब तक मैं उनको किसी चीज की सपोर्ट ना देता। तो मैंने इस छोटे से पौधे को पकड़ लिया ताकि मैं वहां खड़ा हो सकूं। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद ने दोबारा उस रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, सपोर्ट, हेल्प लेना, अपनी छड़ी को टेकते हुए, अपनी छड़ी की मदद लेते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं भी उसके कदमों पर चलता रहा, उसके पीछे पीछे चलता रहा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अब चलते जा रहे हैं तो चंद कदम उसके सामने। अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस्ड द पाथ, एक लूमड़ गिलहरी, इसका लूमड़ गिलहरी इसलिए कहते हैं कि इसकी दुम काफी फूली हुई और ऊंची होती है, लूमड़ जैसी होती है, इसलिए उसको फॉक्स स्क्विरल कहा गया है। तो जस्ट अ फ्यू स्टेप्स